urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجی احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ فیصلے کے وقت رسولوں کی بعثت۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا۔ رسولوں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرما برداری کے اچھے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں۔ سورہ کہف آیت 56۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا ہے، اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے، اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حدود سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ جملہ انبیاء ایک ہی دین کے علمبردار تھے، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 93۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی و پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے۔ اس کی کوئی چیز کسی نے لی اور کوئی دوسری چیز کسی اور نے، اور پھر ہر ایک نے ایک جز اس کا لے کر بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالیں۔ اس طرح بے شمار ملتیں وجود میں آئیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا اور فلاں نبی نے فلاں مذہب کی بنا ڈالی، اور انسانیت میں یہ ملتوں اور مذہبوں کا تفرقہ انبیاء کا ڈالا ہوا ہے، محض ایک غلط خیال ہے۔ محض یہ بات کہ مختلف ملتیں اپنے آپ کو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے انبیاء کی طرف منسوب کر رہی ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملتوں اور مذہبوں کا اختلاف انبیاء کا ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء 10 مختلف مذہب نہیں بنا سکتے تھے، اور نہ ایک خدا کے سوا کسی اور کی بندگی سکھا سکتے تھے۔ بعثت سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تفکر۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وحی آنے سے پہلے جو علم رکھتے تھے اس کی نوعیت عام انسانی علوم سے کچھ بھی مختلف نہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس نزول وحی سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ علم نہ ہوتا تھا جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا، تم کچھ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ سورہ شورى آیت 5۔ اور اللہ نے تم کو ناواقف راہ پایا، پھر تمہیں راستہ بتایا۔ سورۃ الضحیٰ۔ اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے علم و معرفت کے انہی عام ذرائع سے جو دوسرے انسانوں کو بھی حاصل ہیں، ایمان بالغیب کی منزل طے کر چکے ہوتے تھے۔ وہی آ کر جو کچھ بھی کرتی تھی وہ بس یہ تھا کہ پہلے جن حقیقتوں پر ان کا دل گواہی دیتا تھا، اب انہی کے متعلق وہی یقینی اور قطعی طور پر شہادت دے دیتی تھی کہ وہ حق ہیں، اور انہی صداقتوں کا عینی مشاہدہ کرا دیا جاتا تھا تاکہ وہ پورے وثوق سے دنیا کے سامنے ان کی گواہی دے سکیں۔ یہ مضمون سورہ ہود میں بتکرار بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے فرمایا،
پھر کیا وہ شخص جو پہلے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر تھا یعنی عقلی و فطری ہدایت پر، اس کے بعد خدا کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پاس آ گیا یعنی قرآن، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر موجود تھی، کیا وہ اس صداقت کے بارے میں شک کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہی مضمون رکوع 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا ہے: اے میری قوم کے لوگو، غور تو کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت سے نوازا یعنی وحی و نبوت، اور وہ چیز تم کو نظر نہیں آتی، تو اب کیا ہم اسے زبردستی تمہارے سر پہ چپیک دیں؟ پھر اسی مضمون کو چھٹے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور 8ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام دہراتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وحی کے ذریعے سے حقیقت کا براہ راست علم پانے سے پہلے انبیاء علیہم السلام مشاہدے اور غور و فکر کی فطری قابلیتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے، جسے آیات میں بینہ من الرب سے تعبیر کیا گیا ہے، توحید و معاد کی حقیقتوں تک پہنچ جاتے تھے، اور ان کی یہ رسائی وہبی نہیں بلکہ کسبی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں علم وحی عطا کرتا تھا، اور یہ چیز کسبی نہیں بلکہ وہبی ہوتی تھی۔ یہ مشاہدہ آثار اور غور و فکر اور عقل عام، کامن سینس کا استعمال ان قیاس آرائیوں اور اس حرص و تخمین، اسے بالکل ایک مختلف چیز ہے جس کا ارتکاب فلاسفہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جس پر قرآن مجید ہر انسان کو خود آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار اس سے کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر خدا کی قدرت کے آثار دیکھو اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرو۔ علم غیب رسول، یہ خیال درست نہیں ہے کہ رسولوں کو بس اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا بندوں کو پہنچانا مطلوب تھا۔ یہ بات قرآن اور حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، سورہ یوسف آیت 110۔ علاوہ بریں قرآن کے بکثرت مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر عذاب بھیجنے سے پہلے ان کے نبیوں کو خبریں دے دی گئیں، مگر انہوں نے عذاب کے وقت اور اس کی تفصیلی کیفیت سے اپنی قوم کو مطلع نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنے پہلے عذاب کی خبر دے دی گئی تھی کہ انہوں نے طوفان آنے سے پہلے کشتی بنا لی، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ تم پر پانی کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے ایسے ایسے حالات بتائے گئے تھے جو آپ کی امت کو نہیں بتائے گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما علمت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بخاری باب الصدقہ فی الکسوف۔ اے محمد کی قوم، خدا کی قسم، اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور بہت روتے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو پیچھے سے بھی ایسا دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے دیکھتا ہوں۔ غرض بکثرت آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسولوں کو جو علم غیب دیا گیا تھا وہ اس سے بہت زیادہ تھا جو ان کے واسطے سے بندوں تک پہنچا، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ بندوں کو تو غیب کی صرف وہی باتیں معلوم ہونے کی ضرورت ہے جن کا تعلق عقائد ایمانیہ سے ہے، لیکن رسولوں کو ان کے سوا اور بہت سی ایسی معلومات حاصل ہونی چاہیے جو فرائض رسالت انجام دینے میں ان کے لیے مددگار ہوں۔ جس طرح سلطنت کی پالیسی اور اس کے اسرار سے نائب السلطنت اور گورنروں کا ایک خاص حد تک واقف ہونا ضروری ہے، اور عام رعایا تک ان رازوں کا پہنچ جانا بجائے مفید ہونے کے الٹا مضر ہوتا ہے۔ اس طرح ملکوت الہی کے بھی بہت سے اسرار ہیں جو خدا کے خاص نمائندے اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور عام رعیت ان سے بے خبر ہے۔ یہ علم غیب رسولوں کو تو اپنے فرائض انجام دینے میں مدد دیتا ہے،
لیکن عام رعایا نہ اس علم کی ضرورت ہی رکھتی ہے اور نہ اس کا تحمل ہی کر سکتی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ مجملاً بس اسی قدر ہے کہ نبی کا علم خدا کے علم سے کم اور بندوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں، تو اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کی کڑی نگرانی۔ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے۔ ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندہ اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی کی زندگی میں اگر پیش آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر ایسی کڑی نگرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی ادنا اقدام بھی منشاء الہی سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ ایسا کوئی فعل بھی اگر نبی سے صادر ہوا ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی ہے، تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں نہ صرف خدا کی کتاب بلکہ نبی کے اسوہ حسنہ کی صورت میں بھی خدا کے بندوں تک پہنچ پائیں، اور ان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی شامل نہ ہونے پائے جو منشاء الہی سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ براہ راست علم و مشاہدہ۔ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملک السماوات و ارض کا مشاہدہ کرایا ہے، اور مادی حجابات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی صورت دینے وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے۔ وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا، مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ غیر معمولی قوتیں۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ سورہ یوسف آیت 94۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر مصر سے چلا ہے، اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی مہک پا لیتے ہیں۔ مگر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ قوتیں کچھ ان کی ذاتی نہ تھیں بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی تھیں، اور اللہ جب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں مصر میں موجود رہے، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہ آئی، مگر اب یکایک قوت ادراک کی تیزی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ابھی قمیض مصر سے چلا ہے اور ان کی مہک آنی شروع ہو گئی۔ بشریت انبیاء۔ پچھلے تمام انبیاء بھی بشر ہی تھے، کوئی نرالی مخلوق نہ تھے۔ تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ آج پہلی مرتبہ ہی پیش نہیں آیا ہے کہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے انبیاء بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو کام اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، یہی ان کا مشن تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے۔ بڑے بڑے مصائب سے وہ گزرے ہیں، سال ہا سال مصائب میں مبتلا رہے، شخصی اور ذاتی مصائب میں بھی اور اپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی، مگر آخر کار اللہ کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اس نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو نوازا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کی تکلیفوں کو رفع کیا ہے، ان کے مخالفین کو نیچا دکھایا ہے اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود اور اس کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود تھے وہ بندے اور بشر ہی، الوہیت ان میں سے کسی کو حاصل نہ تھی۔